الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، یہ سورہ مدثر جو مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو آیتیں نازل ہوئیں، اس کے جسٹ بعد ہی یہ سورہ مدثر حضرت جبریل امین علیہ السلام ایسے موقع پر تشریف لائے جب آپ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک آواز آئی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو دیکھا کہ ایک کرسی ہے معلق بین السماء والارض، جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے. اسی پر ایک فرشتہ ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور جبریل امین نے اللہ کے احکامات آپ تک سنائے اور وہ تشریف لے گئے. آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دو. یا ایھا المدثر، آپ کے اوپر جو کپڑا تھا، جو لحاف تھا جس میں آپ لپٹے ہوئے تھے، اس انداز کو رب ذوالجلال نے بہت پسند فرمایا اور آپ کو اسی سے مخاطب کر دیا. یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کر سوئے ہوئے شخص میرے محبوب، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوئیے اور جہنم کے عذاب سے انسانوں کو ڈرائیے. اللہ نے کئی حکم فرمائے ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے، اٹھیے، بیدار ہوئیے، پروردگار کی تعریف بیان کیجئے، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے اور گناہوں سے، گندگیوں سے، آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو بھی گندگیوں سے پاک صاف رکھیے، جس میں طہارت، صفائی ستھرائی جو ایمان کا آدھا حصہ بیان کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دلوں کو بھی وسائس سے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ خوب توبہ کرنے والے کو اور خوب پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ شطر الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. لہذا آپ اپنے کپڑوں کو بھی
ہر طرح کی گندگیوں سے، آلائشوں سے پاک صاف رکھیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور جو بھی مصائب آئیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں، اللہ کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں ان تمام پر آپ صبر کیجئے، اس کو برداشت کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے اور اس کی ہولناکی، خطرناکی، پریشان کن حالات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ ایک حکم رب ذوالجلال کی طرف سے اور ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ کسی کے اوپر احسان اس بنیاد پر مت کیجئے کہ اس سے زیادہ ملنے کی امید ہو۔ اے میرے محبوب، آپ کی شایع نشان یہ کام نہیں ہے۔ آپ نیکیاں کیجئے، اللہ پر اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو چھوڑ دیجئے۔ جب قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹے گا، اللہ کے عرش کو چند فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، آسمان پھٹے گا، فرشتوں کا نزول ہوگا زمین کی طرف، زمین کی یہ حالت برقرار نہیں رہے گی، اور وہ دن کافروں کے اوپر بہت ہی زیادہ گہرا ہوگا، سخت ہوگا، دشوار کن ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ قرآن نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جب یہ سورۃ الیہ المصیر تک اتری تو مکے کا ایک بہت بڑا رئیس تھا، ولید بن مغیرہ، مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک جس کی کھیتیاں تھیں، باغات تھے، سالانہ انکم اس وقت کے لحاظ سے کم 60-70 کروڑ روپیہ ہوتا تھا۔ اس مالداری کی بنیاد پر اس کو ریحانہ قریش کہا جاتا تھا۔ وہ خود اپنے آپ کو وحید ابن الوحید کہتا تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی انسان مکے میں نہیں۔ اللہ نے اتنی مال و دولت عطا فرمائی، اور اس کے مال کو اور اولاد بھی بہت تھی، اس کو قرآن نے نعمت قرار دیا۔ وہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر بے ساختہ بولنے لگا، اور یہ کہا، واللہ لقد سمعت منه کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن۔ خدا کی قسم، جو میں نے بات سنی ہے یہ انسان اور جنات کی بات نہیں ہو سکتی، یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ۔ یقیناً اس کا اعلیٰ بہت ہی زیادہ چاشنی سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا اسفل ہے بہت ہی زیادہ پانی جاری کرنے والا ہے۔ وَمَا هُوَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس انداز کو قرآن میں نقل کیا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا کہ ولید بن مغیرہ جیسا مالدار مکے کا اس بات پر آمادہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلام کو انسان کا کلام نہیں کہتا، تو اندیشہ ہوا کہ مکہ مکرمہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ لہذا اس سے بچانے کے لیے ایک میٹنگ کی،
اور بہت ہی زیادہ قائل کیا. آخر میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ ولید، تمہارے اس کلام سے لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ہم اور تم مل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام ایک جادو ہے کہ جو سنتا ہے کھنچتا چلا جاتا ہے، اور جس کی زبان سے یہ ادا ہو رہا ہے وہ جادوگر ہے. یعنی قرآن پاک کو جادو کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا. بلکہ یہ کہنے لگے وہ لوگ کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو خدا ہمارے نام نوشتہ لکھ کر بھیجے. قرآن نے ان کے مال کو، ان کی اولاد کو نعمت قرار دیا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مال اور دولت، اولاد کی کثرت، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. اگر مال کو صحیح راستے پر خرچ کیا جائے اور اولاد کو نیک اور شریف بنایا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال تم نے دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ اصل میں تیرا مال ہے. جو گھر بار، جائیداد، زمین، پیسے دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خدا کو قرض حسن، بہترین قرض دو. خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے بال بچے ان کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ نے اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دیتا ہے. یعنی کسی ماں باپ نے اگر اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھا دیا، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ 19 ہیں، تو ابو جہل تمتماتا ہوا آیا اور کہنے لگا یہ 19 ہیں، میں ان سے نپٹ لوں گا اے مکے کے نوجوانوں. اور مکے کا ایک بہت ہی طاقتور بےہودہ آدمی تھا، ابو الاسلیم اس کا نام بتایا گیا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے 10 فرشتوں کو اور دوسرے ہاتھ سے 9 فرشتوں کو ایسے جکڑ لوں گا، کیونکہ میں 1000 انسان کے لیے اکیلا کافی ہوں. قرآن نے اس کے اوپر اس کی تنبیہ فرمائی. اور آگے قرآن یہ کہتا ہے كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. صبح کی، رات کی قسم کھا کر، چاند کی قسم کھا کر خدا نے یہ کہا ہے کہ جہنم اور جہنم کے عذاب، طرح طرح کی دقتیں اور پریشانیاں، لَإِحْدَى الْكُبَرِ، یہ جہنم ایک شروعات ہے، اور کتنی خطرناکی اور پریشان کن زندگی وہاں کی ہے. اور جو عذاب کے تذکرے ہیں اور جس سے کافروں کو سامنا ہونا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لہذا انسانوں اپنے خدا سے ڈرو، کفر سے باز آ جاؤ، ایک خدا کو ماننے لگو. قرآن نے کافروں کی حسرت و افسوس کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. نبی، بزرگان دین، حفاظ کرام، علماء کرام، نیک لوگ گناہگاروں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے. اللہ ان کی شفاعت کو، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، جنت میں داخل فرما دے گا. جب یہ جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون چیز لے آئی؟ تو وہ چند بات کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر سر جھکانے والے کے ساتھ ہم بھی اپنا سر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتے تھے. یہ چار برائیاں تھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمام سفارش کرنے والوں کی بنیاد پر گناہگاروں کی سفارش اس کے حق میں قبول کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، سوائے ایسے چار لوگوں کو جن کے حق میں ان کی سفارش قبول نہیں فرمائیں گے. جو نماز چھوڑتے ہیں، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کے پاس اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اور آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ ایسے چار لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں فرمائے گا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. ہر ایک کافر میں سے یہ چاہتا تھا کہ اللہ آسمان سے ہمارے نام کی کتاب، ہمارے نام کا پیغام بھیجے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ ہر انسان کے نام پیغام لکھ کر بھیجے. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اللہ فرماتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے، لکھا ہوا دیکھ بھی لیتے، تو وہ یہی کہتے یہ کھلا ہوا جادو ہے کہ جو اس کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا دماغ، اس کا دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی خدمات، ان کی دعائیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اللہ کو قرض دینے والا بنائیں، جس کو قرض حسن کہا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت، ان کو نیک بنانے کی فکر، اچھی تہذیب، اچھی تعلیم، اللہ سے واقف کرا دینا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ سے عشق ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رسول